کے محرم شریف کے مہینے سے میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. اسی حوالے سے ہمارا یہ سیشن ہوگا آج کا. علامہ شاہد مدنی صاحب ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ہیں. ہم ان سے اسی حوالے سے کویسچن کریں گے. ہمارا سب سے پہلا آج کا کویسچن یہ ہوگا، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ یزیدی کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہلے سے خبر دی تھی یا نہیں؟ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ یزیدی کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پہلے سے خبر دے دی تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صراحتاً بھی اور دلالتاً بھی حدیثیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یزیدی فتنے کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو پہلے سے خبر دے دی تھی. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر دخول جنت و نار تک ہر چیز کا بیان اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دیا. سبحان اللہ. واہ. تو جب ابتدائے خلق سے لے کے جہنم اور جنت کے داخلے تک ساری چیزیں بیان کر دی ہیں تو یقیناً یزیدی فتنہ بھی پھر اس کے اندر شامل ہے. اس کے بارے میں بھی یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے. اب جو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے تھے تو ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا تمام احوال صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیا. اور جس نے یاد جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اس بات کو، جو بھول گیا وہ بھول گیا. ایک تو یہ روایت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور طبرانی نے معجم میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا ہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. واہ. اور یہاں پر اس یزیدی فتنے کے بارے میں صراحتاً بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. ان حدیثوں میں تو مطلقاً ہے کہ پورے کا پورا علم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جی اس میں اشارتاً یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن واضح طور پر جو جن حدیثوں میں ہے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ جس میں نام لے کر بتایا گیا. اس کی کرتوتوں کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. اب جیسا کہ الصواعق المحرکہ کے اندر بھی یہ روایت لکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ دلائل النبوہ کے اندر امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی حکومت کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ جو پہلا شخص اسے تباہ و برباد کرے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا اور اسے یزید کہا جائے گا. اب اس روایت میں واضح طور پر یزیدی نام بھی موجود ہے باقاعدہ. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی دلائل النبوہ میں امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا. اچھا، یہ کس کتاب کی روایت ہے حضور؟ یہ دلائل النبوہ کی کتاب ہے، امام بہیقی نے اس کو نقل کیا ہے. اب ان حدیثوں میں واضح طور پر موجود ہے اور جو پچھلی حدیثیں میں نے دو ذکر کی ہیں پہلے، ان میں اشارتاً اس بات کی یہ بات موجود ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو سنن ابی داود کی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فتنے کے قائدین کے بارے میں اور ان کے بانیان کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ یہ فتنہ ہوگا، اس کا قائد یہ ہوگا، اس کا بانی فلاں ہوگا فلاں ہوگا. اب یہ روایت جو ہے حضرت ابو
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختتام دنیا تک کسی فتنے کے بانی کو نہیں چھوڑا مگر ہمیں اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام تک بتا دیا کہ وہ لوگ 300 سے زائد ہوں گے۔ اب اس میں ہر فتنے کے جو قائدین ہیں، جو بانی ہیں، سب کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب نتیجہ گفتگو کا یہ نکلا کہ کچھ احادیث میں اشارتاً اور کچھ حدیثوں میں واضح طور پر اس بات پر دلالت موجود ہے کہ یزیدی فتنے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے سے خبر دے دی تھی۔ صحیح۔ تو حضور اگر کوئی آج کل مطلب یہ کہے کہ یعنی مطلب یزید کو وہ اچھا کہے، یا مطلب کچھ لوگ تو رحمۃ اللہ علیہ بھی آج کل کہتے نظر آتے ہیں، تو اس بارے میں مطلب کیا رہنمائی کریں گے ہماری؟ یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، مطلب یزید کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں، یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں کہا جا سکتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے جو ظلم و ستم کیا یا اس کے کہنے پر کیا گیا، یہ سارے جو مظالم ہوئے کربلا کے اندر، یہ اس کے کہنے پر ہوئے، اس کی فوج نے کیے، یہ سارے شواہد جو ہے نا وہ موجود ہیں، لہٰذا کسی بھی صورت میں اس کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح۔ بعض اوقات یہ حضور دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ مطلب شاید شر پھیلانے کے لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جو روایات میں جس شخص کے بارے میں آیا وہ یزید نہیں تھا، وہ بلکہ کسی اور شخص کے بارے میں تھا، وہ اس کے بارے میں نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے کیا ہمارے ویورز کے بارے میں شاید ذہن میں شاید یہ بھی کویشچن ہو، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی، میں نے یہ دو حدیثیں مبارکہ ایسی ذکر کی ہیں دلائل النبوہ میں جو ذکر کی گئی ہیں، ان میں تو واضح طور پر اس کا نام موجود ہے۔ جب کسی چیز کی صراحت آ جاتی ہے پھر اس میں تعویل کی گنجائش رہتی نہیں ہے کہ ایک چیز کا نام واضح طور پر کہہ دیا گیا، اب اس میں تعویل کیسے کی جا سکتی ہے؟ تعویل کی گنجائش وہاں پر باقی رہتی ہے جہاں پر اشاروں سے بات ہوئی ہو یا کنایہ طور پر بات ہوئی ہو، تو وہاں پر آپ یہ سوال پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حدیثوں میں تو واضح طور پر اس کا نام تک ذکر کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا کویشچن ہمارا یہ ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں برا لفظ کوئی استعمال کرے، ان کے بارے میں کوئی بری سوچ رکھے، یا اس طرح کا کوئی سپیچ وہ کرے، ہیٹ فل سپیچ کرے، تو مطلب کیا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، یا اس کا مطلب کیا مطلب معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو ایک سمجھ لیں کہ اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی ہر چیز نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ جنگوں میں دیکھ لیں آپ، خلوت میں دیکھ لیں، جلوت میں دیکھ لیں، جتنا صحابہ کرام نے رسول کریم علیہ السلام سے وفا کا ثبوت دیا، جان نثاری کا ثبوت دیا، تو اس کے باوجود اگر کوئی بدبخت اس طرح کی سوچ رکھے ان کے بارے میں یا برا بھلا کہے، تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں تو باقاعدہ قرآن کریم کے اندر یہ آیہ مبارکہ موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اب پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے کہ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی، کہ سارے کے سارے صحابہ، اور بعض نہیں کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ بعض معاذ اللہ ایسے ہیں، بعض نہیں، سارے کے سارے مطلقاً سارے کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں اور اللہ سب سے راضی ہے، اور یہ سارے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو ادھر سے بھی رضا کی سند موجود ہے اور ادھر سے بھی راضی ہونے کے بارے میں موجود ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں خدا تعالیٰ سے ڈرو، خوف رکھو، کیونکہ انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کے بارے میں، اور انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا اس نے میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اب نسبت ہے پیارے آقا کی طرف کہ رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہے اور میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض ہے۔ اب جس نے ان سے محبت کی
تو ضروری طور پر یہ بات ہے کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتا ہے، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے، کیونکہ محبت کا تعلق بھی ادھر سے ہی قائم ہے اور بغض کا تعلق بھی ادھر سے ہی قائم ہے. اگر ان سے محبت کرے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے تو یہ ایک چیز ہے. اگر ان سے بغض رکھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے بغض رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو یہ اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے، کیونکہ اگر ادھر محبت موجود ہے تو وہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان سے بھی محبت کی جائے. اگر ادھر معاذ اللہ کسی کا کوئی رسول کریم علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں باقاعدہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جو حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں نقل کی گئی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کی بدگوئی کرتے ہیں تو کہہ دو تمہارے شر پر خدا کی لعنت ہو. اللہ اکبر. اس قدر سخت وعیدات ہیں، تو ایسے بندے کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یعنی گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی ان کو ڈیفینڈ کیا، یعنی صحابہ کرام کی طرف سے جو ہے وہ جی یعنی ایک مطلب ان کا جو ہے وہ ڈیفینڈ کر دیا، یعنی ایڈوانس میں کہ اگر کوئی ان کی یعنی بے حرمتی کرے، کیونکہ وہ تو عالم الغیب تھے نا، ساری چیزیں جانتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کریں گے. تو پہلے سے ہی رسول کریم علیہ السلام نے اپنے جانثار صحابہ اور جو وفا میں سب سے آگے تھے ان کی حفاظت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا. اور اس سے پہلے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بھی موجود ہے. تو جب ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی شان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے پھر اگر اس کے باوجود بھی کوئی ان کے بارے میں برا بھلا سوچتا ہے تو وہ پھر اپنی ایمان کی فکر کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی، اس کے علاوہ بھی کسی دوسری آیت مبارکہ میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے کوئی فضیلت موجود ہے؟ جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ جب یہ غار میں تشریف لے گئے تھے پیارے آقا علیہ السلام، اور انہی کے زیر سایہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو وہاں پر موجود ہے کہ میں دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. لا تحزن، جی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہاں پر یہ آیت مبارکہ موجود ہے. پھر حضرت علی کے بارے میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں، ان کے اوصاف کو ذکر کر کے دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. یعنی یہ چیز موجود ہے آلریڈی. حضور بعض اب ہمارا زمانہ بڑا عجیب آ چکا ہے، بعض لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں، آپ نے بڑا پیارا پہلے جملہ ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ عادل ہیں. جی بالکل. تو یہ جو عادل کا جو لفظ آپ نے فرمایا، بعض لوگ جو ہے یہ تنقید اور یہ معاذ اللہ بات کہتے سنائی دیتے ہیں کہ فلاں صحابی نے جو ہے وہ عدل نہیں کیا، یا فلاں صحابی نے انصاف نہیں کیا، یا فلاں موقع پر جو ہے وہ انہوں نے مطلب انصاف کے ساتھ کام نہیں لیا اور مطلب معاملہ جو ہے اس کو خراب کر دیا. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اگر ایسا ہوتا کسی کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ایسا ہوتا تو یہ تو پھر یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ کہ اگر انہوں نے انصاف نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی ہوتا؟ بھئی جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے رضی اللہ تو رداعت کی مہر تو اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ان سے راضی ہے تو اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے عدل نہ کیا ہو. ہاں، جو ان کے آپس کے مشاجرات ہیں ان کے بارے میں ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ جو ان سے مشاجرات ہوئے، ان کے آپس میں ہوئے، وہ اجتہادی خطائیں تھیں، ان پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے. وہ گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو ان کے عادل ہونے کی سند، ان سے راضی ہونے کی سند وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی عطا فرمائی ہے. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ امتی ہونے کے ناطے، ہمیں چھوٹا ہونے کے ناطے یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں، اختلافات کے بارے میں پڑھیں. اس بندے کی سوچ پر کیسے بندہ افسوس کرے کہ جو اتنی مبارک ہستیوں کے بارے میں اپنی سوچ کا یہ معیار رکھتا ہے، یعنی جنہوں نے اپنی پوری زندگی قربان پوری زندگی انہوں نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان ہے، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی وحی مبارک لکھا کرتے تھے. واہ، کاتب وحی، کاتب وحی تھے. اور اس سے بڑھ کر راز اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک کہ وحی ہی جو لکھے، وہ راز کی ساری باتیں وہ لکھے. تو سارے کے سارے صحابہ کرام یہ عادل ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے.
سبحان اللہ. جی ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. خلیفہ بلا فصل یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد جو پہلے اسلام کے خلیفہ ہوئے وہ کن کو ماننا ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے, اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی سب سے پہلے خلیفہ جو مسلمانوں کے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں. حاکم نے مستدرک میں نزال بن صبرہ سے باسناد جید یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ سے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان سے اور تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا ہے. یہ ایسے پیارے صحابہ اکرام ہیں. وہ نماز میں بھی حضور کے خلیفہ تھے. حضور نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان سے راضی ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل, اور یہ المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے. جی کہ حضرت علی خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. پھر ایک اور روایت ہے جو تاریخ الخلفاء میں لکھی گئی ہے. دار قطنی اور امام حاکم نے ابو یحییٰ سے یہ روایت کیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کو برسر منبر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر ابوبکر کا نام صدیق رکھا ہے. سبحان اللہ, واہ کیا بات. اور طبرانی نے باسند جید حکیم بن سعد سے یہ روایت کیا ہے کہ میں نے علی المرتضیٰ کو بحلف یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا نام صدیق یہ آسمان سے نازل فرمایا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت ہے, ان کے سچے ہونے کے بارے میں, ان کی خلافت کے بارے میں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روایت موجود ہیں انہیں بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ پہلے خلیفہ کیسے بنے. صحیح. سوال مکمل آگے والا کریں. جی انشاءاللہ. اس کے بعد حضور اس کے اوپر کوئی دلیل ان کی افضلیت کے اوپر جی یہ مطلب سب سے زیادہ افضل ہیں یا مطلب جیسے دوسروں کے درمیان ان کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے, یعنی ان کی کیا فضیلت ہے, یہ چیز کیا ثابت ہے حدیث سے؟ جی بالکل جی بالکل یہ بات ثابت ہے اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام مخلوق میں افضل ترین جو شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے. اور یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ تواتر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. سبحان اللہ. جس کی روایت میں شک نہیں کیا جا سکتا. ایسی یعنی ایک حدیث کی جو ٹائپ ہوتی ہے جو کہ مطلب بہت زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے, بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے. جی تواتر کے ساتھ, اب اس میں کوئی خلا نہیں ہے اس حدیث میں, یہ تواتر کے ساتھ نقل ہے. اور ابن عساکر نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے تو میں اس شخص کو مفتری کی سزا دوں گا. یعنی اس شخص نے جھوٹ بولا ہے تو میں اس کو جو جھوٹ بولنے والے شخص کی سزا ہے میں ایسے انسان کو وہ سزا دوں گا. افطرا باندھا ہو, جھوٹ بولا ہو جس بالکل. اور ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسا ان کی شان کے بارے میں
یہ ارشاد فرمایا۔ اور ابن عساکر نے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ حضور ان میں سے کوئی ایک میرے اندر موجود ہے؟ یعنی دوسرے مقام پر اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک ہی اسے مل جائے تو ایک اسے مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر رسول کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں۔ اب صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی حاضر خدمت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک میرے اندر موجود ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تمہیں مبارک ہو، ایک نہیں بلکہ ساری کی ساری خصلتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ کیا بات ہے، یہ 360 کی 360 خصلتیں یہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو جس میں ایک موجود ہو تو وہ بھلائی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ تو جس میں اتنی زیادہ خصلتیں ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا شان اور کیا مقام عطا کیا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ روایت بھی میں ضرور ذکر کروں گا جو تاریخ الخلفاء میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے۔ واہ کیا بات ہے، یہ کون سی حدیث پاک ہے حضور، کون سے؟ یہ تاریخ الخلفاء میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات امام الانبیاء نے کہہ دی کہ میری امت پر ان کا شکر ادا کرنا اور ابو بکر سے محبت کرنا واجب ہے۔ حضور کی زبان سے یہ چیز صادر ہوئی ہے، اور آج اگر کوئی ایک عام سا بندہ اٹھ کر یہ بات کہے تو وہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت پہلے دیکھے اور معیار دیکھے اپنا کیسا ہے کہ بازبان رسالت یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے سید بھی ہیں، ہمارے سردار بھی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور ایک اور روایت بڑی پیاری ہے، طبرانی نے اوسط میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے حضرت علی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ میری محبت ابو بکر اور عمر، میری محبت اور حضرت ابو بکر کا بغض اور حضرت عمر کا بغض یہ کسی ایک کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کہ میرے سے محبت کرے اور ان سے بغض کرے، یہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے بالکل ایسے۔ اور حضور میرا نیکسٹ کویسچن یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص ان کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں کیا کوئی دلیل، کوئی حدیث پاک ہے موجود کوئی؟ جی بہت بکثرت احادیث سے ان کی خلافت جو ہے وہ ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی قصے کہانیوں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، باقاعدہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ میرے بعد ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم ان کی اتباع کی جائے۔ واہ، جتنے بھی میرے بعد لوگ آئیں گے وہ ان کی اتباع کریں۔ اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ ایک عورت پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، کچھ دریافت اس نے کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پھر آئے گی۔ تو عرض کی کہ اگر میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں، یعنی اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، تشریف فرما نہ ہوئے، ہاں تو پھر میں کیا کروں گی۔ تو اس پر باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو جانا کیونکہ میرے بعد وہی میرے خلیفہ ہیں۔ واہ، یعنی خلیفہ کے الفاظ بھی موجود ہیں الفاظ۔ اور بخاری اور مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریض ہو گئے، آپ کو مرض جو ہے وہ پیش آیا، تو مرض نے جب غلبہ کیا، بیماری میں جب شدت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ آ کر نماز پڑھائیں۔ جی میں یہ میرے ذہن میں بھی بات تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑے نرم دل آدمی ہیں، تقوی اور پیکر کی انتہا ہے، تو
وہ کیسے یہ اتنی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ مکمل کر پائیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو جا کر کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر وہی عذر پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم تاکیداً ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کی حیات طیبہ کے اندر ہی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث بھی متواتر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، ابن عمر، عبداللہ بن زمعہ، ابو سعید، علی بن ابی طالب، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے یہ مروی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات پر بہت واضح دلالت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ خلافت اور امامت ان کا ہی سب سے زیادہ حق ہے۔ سبحان اللہ، واہ، بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں خلافت کے بارے میں بھی اور افضلیت کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ مطلب سوالات ہیں یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ قرآن پاک کا جیسے آپ نے وہ واقعہ بھی بیان فرمایا، وہ غار والا واقعہ، تو اس کے علاوہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی ہیلپ کرنا، ہر موقع پر اویلیبل ہونا، اس کے بعد سیکریفائز کرنا، پھر وہ واقعات بھی شاید ہمارے علم میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ اس پر تو باقاعدہ رسول کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا ہے۔ جی، وہ فیمس حدیث پاک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں تو یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ کیا یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا مطلب یہی دوستی وغیرہ تھی، یا اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہے شروع ہوئے؟ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اور بھی ہیں لیکن ان کا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے بھی جو اسلام کے اندر قبیح چیزیں ہیں جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے اندر موجود تھی۔ کبھی یہ شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی ان کے اندر وہ جو جتنی بھی جو خصلتیں ہیں جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر موجود نہیں تھی، اور یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا کرتے تھے، اور ایک عرصے تک پیارے آقا علیہ السلام کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا گھر جو ہے وہ ایک ہی گلی میں رہا۔ صحیح۔ تو یہ اسلام لانے سے پہلے بھی با کردار تھے، اور اسلام لانے کے بعد جب نسبت رسول ملی تو پھر ان کو جو ہے وہ ایسی فضیلت اور ایسا مقام حاصل ہوا ان کو کہ باقاعدہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک میزان قائم کیا جائے، ترازو قائم کیا جائے، تو اس کے ایک پلڑے میں ساری دنیا کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان رکھا جائے، تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ واہ، سبحان اللہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے جی، ہیں۔ باقاعدہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ صحیح حضور، بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے سیشن کے آخر میں جو ہے نا ہم چند سوالات آپ سے اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں افضلیت کے بارے میں بھی بتایا، ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی، عقیدے کے بارے میں بتایا۔ تو ہمارے ویورز وغیرہ کچھ کویشچن وغیرہ کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم ان کو کچھ شامل کریں گے بیچ میں، کہ گھر کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ نقصان وغیرہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہلاکت ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، دکھ پریشانی آ جاتی ہے، تو اس میں کوئی ہمیں وظیفہ وغیرہ گھر والوں میں سے گھر والوں کو بتا دیں، کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ہلاکت ہو جائے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں امیر سنت نے ایک کتابچہ شائع فرمایا ہے، مدنی پن سورہ، وہ مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ بھی ہے، اس میں بہت سارے وظائف، اور وہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کو چاہیے کہ وہ خرید کر اپنے پاس رکھے، اس میں گھر کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری اس کے اندر منقول ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اپنے گھر کو نقصانات سے، ہلاکتوں سے بچانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو گھر کا باہر والا مین گیٹ ہوتا ہے اس کے باہر آج کل جیسے پتھر کی صورت موجود ہے، اس پر لکھائی ہو جاتی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لی جائے۔ اگر کسی میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو وہ
فلیکس وغیرہ بھی بن جاتے ہیں آج کل، اور مختلف ذرائع سے جو ہے نا وہ یہ طریقے اختیار کیے جا تحریر سکتے وغیرہ نوٹ کی جا سکتی ہے، مینشن کی جا سکتی ہے ہیں جی، اس طریقے سے ہو کہ اس کا وہ پینٹ بھی نہ نیچے زمین پر آئے تاکہ بے ادبی وغیرہ بھی نہ ہو. جی ٹھیک ہے. تو مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بندہ دنیاوی ہلاکتوں سے محفوظ ہو جائے گا. اس پر باقاعدہ امام رازی نے واقعہ بطور دلیل نقل کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا اور اس کے باہری گیٹ پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا. اگرچہ وہ اسلام کا داعی نہیں تھا، اسلام کو قبول بھی اس نے نہیں کیا تھا، لیکن اس نے یہ عمل کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت دینے کے لیے جب گئے تو اسے دعوت دی تو اس نے انکار کیا، پھر دعوت دی اس نے انکار کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں تو اسے دعوت اسلام دے رہا ہوں اور یہ مسلسل انکار کر رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ راہ راست پر آئے گا، لہٰذا اسے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جائے، اس پر عذاب کو نازل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تو اس کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں یعنی یہ خیال فرما رہے ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ جو اپنی ناراضگی کو نازل کرے، جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہوا ہے. اس پر امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر کافر اپنے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لے تو اس سے بھی اس وقت جو ہے وہ عذاب نہیں دیا جا رہا. تو اگر ایک مومن جس کے دل میں رہتی ہی ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو وہ اگر اسے اپنے مین گیٹ پر لکھوائے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا. بہت اچھے، زبردست. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اس کا ورد وغیرہ کرے تو یہ بھی یقیناً اچھی بات ہے، یا اپنے آپ کو مطلب دینی معاملات میں وقت گزارے ہیں، کوئی ورد وظائف وغیرہ کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں اپنی عادت بنا لے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس میں برکت آئے گی، اس میں ایسے ایسے وہ کمالات دیکھے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم ہو جائے گا، ایک نسبت اس کو مل جائے گی، اور ایک بڑا اچھا اس کے لیے ہوگا کہ وہ اپنی زبان پر اس کا مسلسل ذکر کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ذکر کرتا رہے. اس کا ویسے پروننسیشن بھی کوئی کریکٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی فرما دیں کچھ؟ مطلب بعض اوقات بندے پڑھتے ہیں لیکن وہ شاید تلفظ درست نہیں ہوتا، تو اس میں شاید کوئی مسئلہ ہے، اس میں وہ پھر نقصان ہوگا ان کا، ثواب وغیرہ سے ایسے محروم ہوں گے. کچھ دوست ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم وظیفہ تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں تلخی محسوس ہوتی ہے یا ہمیں نقصان ہو رہا ہے جب سے وظیفہ شروع کیا ہے. تو جب ان سے سنا گیا تو اس تلفظ کے اندر جو ہے نا وہ درستگی نہیں تھی. صحیح. تو چونکہ عربی زبان ایسی ہے کہ اگر آپ اس کی ادائیگی صحیح نہیں کریں گے تو اس کا معنی جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو جب معنی بگڑے گا تو جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اسی کا ظاہری بات ہے آپ کو ثواب اور جزا سزا اسی کی ہے. تو اگر غلط پڑھا جائے گا تو وہ غلط طریقے سے صحیح. پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ کسی عالم کو یا کسی قاری کو جو ہے وہ سنا لیا جائے یا اس سے کوئی تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لی جائے کس طرح اس کو پروناؤنس کرنا ہے. جی، باقاعدہ دعوت اسلامی کے جگہ جگہ پر مساجد کے اندر نوجوانوں کے لیے باقاعدہ یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اس کا جو وہ سلسلہ جاری ہے. ہر شہر میں تقریباً بہت زیادہ مساجد کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے. آپ اس میں باقاعدہ کلاس لے کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو باقاعدہ سیکھ سکتے ہیں. وہ کلاس ہی بڑوں کے لیے ہے، اس میں بچہ کوئی نہیں ہے. ہوتا ہے نا وہ شرم آئے گی میں جاؤں گا، نہیں، اس میں سارے بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کی کلاس ہوتی ہے، اس میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے. پھر اپنے محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو سنوا لیا جائے کہ بھئی میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو یہ مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے حضور. اس کا کوئی لنک وغیرہ آن لائن بھی اس کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی جو آپ نے بک بھی بتائی پہلے وہ مدنی پنج سورہ، اس کے لیے بھی کوئی لنک وغیرہ ڈاؤن لوڈ ہم ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں؟ جی ہم انشاءاللہ وہ لنک بھی ڈال دیں گے. اور www.dawatislami.net جب آپ یہ لنک جا کر وہاں پر سرچ کریں گے گوگل پر تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھلے گی. اس میں جب آپ نیچے دیکھیں گے تو بک کا آپشن ہوگا، تو بک کھولیں گے، اس میں ریسرچ کا آپشن ہوگا، وہاں سے آپ باقاعدہ مدنی پنج سورہ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں. ضرورت پڑنے پر اس میں سے وظائف اور وہ ساری چیزیں آپ دیکھ کر کر سکتے ہیں. اچھا حضور، آج کل گرمی ہے کافی، اور مطلب نکسیر پھوٹنے کا جو ہے نا وہ عمل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے اور بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ بڑا پتہ نہیں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مطلب بے ہوش ہو جائے گا بندہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، بڑے گھبرا جاتے ہیں لوگ. تو اس حوالے سے کوئی اس کا کوئی ٹوٹکا بتا دیں
اس میں کوئی نسخہ وغیرہ بتا دیں، روحانی علاج کوئی اس کا بتائیں، کیا کر سکتے ہیں؟ احتیاط کی جائے، گرمی بہت زیادہ ہے تو اپنی خوراک کا بھی خیال رکھا جائے اور یک طرفی والا معاملہ نہ کیا جائے۔ اب جیسے ماشاءاللہ آم آ رہے ہیں تو کئی ہمارے ایسے بھی دل دادا لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صبح شام نعرہ انہوں نے بنا لیا ہے، اٹھنا کھانا پینا، تو خوراک کو اچھے طریقے سے رکھا جائے۔ اور روحانی طور پر اس کا یہ وظیفہ امیر اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ پیشانی سے بسم اللہ کو شروع کرے اور ادھر سے یوں لکھتا جائے، یہاں پر آ کر وہ بسم اللہ مکمل ہو جائے۔ بلکہ اس پر اس وظیفے کے جو اتنا اثر ہے کہ میرے بذات خود چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ساتھ نہ ایک دفعہ یہ معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے امیر اہل سنت کا یہ وظیفہ پڑھا ہوا تھا، تو ان کو میری والدہ کی نکسیر پھوٹ گئی، تو گھر والے تھوڑے پریشان ہوئے کہ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا جائے۔ تو ان کو یہ پتہ تھا یہ وظیفہ، تو انہوں نے فوراً والدہ صاحبہ کی پیشانی سے شروع کر کے اور ناک کے آخر پر بسم اللہ کو یوں لمبائی میں لکھا اور مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوئی، جیسے ہی وہ بسم اللہ مکمل ہوئی تو وہ نکسیر بھی بند ہو چکی تھی، سبحان اللہ۔ خون بہنا رک لکھنا چکا اس کو کس طرح، یعنی انگلی سے لکھنا ہے یا پین سے لکھنا جی ہے؟ جی انگلی سے لکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، پین وغیرہ سے نہیں لکھنا، یعنی انگلی سے ادھر سے لکھنا شروع کرے گا ماتھے سے، جی لمبائی میں نیچے کی اللہ ایسے، اور ادھر تک جو ہے اینڈ کر دے گا ناک جی، تک۔ اور جو آخر میں میم ہے نا اس کا دائرہ کھلا رکھنا ہے صحیح، وظیفے، یعنی وہ بند میم نہ ہو، یوں گول کر کے اس کو میم کو لکھنا۔ فنش کرنا، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ جنات سے سامان کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ لیڈیز وغیرہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں سایہ ہے تو جی ہمارا سامان گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں یا کوئی مطلب سنری کٹے وغیرہ ہوئے گر نکلتے جاتی ہے، ہیں، جی یا بعض اوقات اس طرح کے جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹس وغیرہ، ہمیں انسیڈنٹس وغیرہ نظر آتے ہیں، تو اس کا کیا کوئی روحانی علاج وغیرہ ہوگا؟ اس میں بہترین تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کپڑے اتارے یا کپڑے پہننے کے لیے پکڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ واہ، کیا بات ہے! تو جب وہ بسم اللہ پڑھے گا تو کپڑوں پر اور جو گھر کا سامان ہے وہ پکڑتے وقت رکھتے وقت جب یہ وظیفہ پڑھے گا تو جیسے اس نے وہ سامان اٹھایا یا اس نے رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھی تو یہ اللہ کے نام کی مہر ہو جائے گی۔ اب شیاطین اور جنات اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، کپڑے اٹھائیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں، کپڑے آپ نے رکھے ہیں بسم اللہ پڑھ کر رکھیں، آپ نے کپ اٹھایا بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں، رکھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر رکھیں۔ جب آپ نے رکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی مہر لگ گئی اب اس کے اوپر، اب کوئی بھی شریر جن یا شیطان اب اس کو استعمال نہیں کرے گا اللہ کی ٹھیک ہے، رحمت سے۔ اور کپڑے جب پہنے تو اس وقت بھی پڑے تو پھر اس کا بھی جو ہے شاید جی اس کے درمیان بھی پردہ جی جی، سائڈ ہو یہ جاتا ہے۔ اتارنے سے پہلے، ٹھیک کپڑے ہے، اتارنے سے پہلے جب کپڑے پکڑ رہا ہے پہننے کے لیے تو تب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور جب اس نے اتار کر دوسرے پہن لیے اب یہ رکھنے لگا ہے تو اب یہ بسم اللہ الرحمن یعنی الرحیم پڑھے۔ برہنہ حالت میں نہیں پڑھ سکتا۔ جی جی بالکل برہنہ حالت میں نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، اور حضور بعض اوقات یہ بھی سنا گیا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ جب واش روم وغیرہ میں ہو تو اس وقت بھی کوئی ورد وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں یا نہیں کوئی جی زبان سے یا ذہن میں بھی نہیں لانا چاہیے، اس میں کیا فرمائیں جی گے؟ اس طرح کے خیالات سے بچنا چاہیے، بالکل کوئی چیز کوئی وظیفہ اس طرح کا کوئی دینی جو ہے نا وہ معاملات پہ غور و فکر جو ہے نا اس سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہمارا آخری جو ہے آج کے سیشن کا کوشچن یہ تھا کہ دشمنی کیسے ختم کی جائے؟ بعض اوقات ہمارے ہاں گھروں میں وہ لڑائیاں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، بڑے بڑے عرصے تک جو ہے وہ آپس کے معاملات نسلیں ختم خراب ہو رہتے جاتی ہیں۔ جی جی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ مطلب ظاہری جو سچویشنز ہیں، مطلب آلات وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی مطلب روحانی عمل بھی بتائیں، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایک ہے محبت کسی سے کرنا، ایک ہے محبت کا اظہار کرنا۔ اس زمانے میں ہم اپنے بہن بھائیوں سے دوستوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کا اظہار کرنے میں ہم سست رہ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت ساری بدگمانیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ محبت جس سے بھی کرتے ہیں نا اس کا اظہار بھی کریں، ٹھیک ہے، اس انداز سے کریں جو جائز طریقے جتنے بھی ہیں، کوئی چیز خرید کر اس کو تحفے کے طور پر بھیجی جائے یا اس کے منہ پر تعریف کر دی جائے کہ یار میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے بارہا اس کا اقرار کرے اور اس کی چیزوں کی جیسے تعریف کرے۔ والدین ہیں اور جی والدین ہیں، دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے محبت یہ الفاظ ادا کرے تو اس سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، وہ جو وسوسے ذہن میں آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ خود بھی چیزیں اختیار کرے اور کچھ جو ہے وہ وظائف بھی پڑھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وظائف پڑھ رہا ہے اور ادھر سے دشمنی مول لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، کیودات لگا رہا ہے، ادھر ہو جاؤ سائڈ پہ ہو جاؤ، غصہ کر رہا ہے، تو اس میں پھر وظیفہ کیا اس کو فائدہ دے گا؟ تو وظائف بھی کرے اور بظاہر جو معاملات ہیں ان کو بھی درست کرے۔
تو امیر اہل سنت نے اس موقع پر ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی دشمن کو پلائیں گے، اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور اگر دوست کو پلائیں گے تو انشاءاللہ دوستی میں مزید جو ہے وہ پختگی آ جائے گی۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں یہ کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ ٹپ اس طرح کی بھی دے سکتے ہیں کوئی کہ معافی وغیرہ کا معاملہ کرے جن سے ناراض ہیں، یا جن کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ کا معاملہ نہیں کیا، یا جن سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اس سے مطلب معافی تلافی بھی کی جائے شاید اس طرح لازمی، بھی؟ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا ہے۔ اگر وہ کسی کی دلزاری کرتا ہے، کچھ معاملات کرتا ہے، تو وہ پھر اپنی قبر کے بارے میں سوچ لے۔ اور یہاں پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت پیاری تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آپ یہ ہو کہ نا میں اس کو گیا سے جا کے میں معافی بھی منگی، وہ معافی نہیں کرتا، وہ جناب اپنے نخرے نہیں، تھلے نہیں اترتا جناب وہ اپنی گال تو۔ پیارے یہ بھی دیکھیں کہ یہ چیک کریں کہ آپ نے اس کی دل آزاری کتنی بڑی کی ہے، تو جس قدر جس لیول پر آپ نے اس کی دل آزاری کی ہے نا، اس لیول پر جا کر معافی بھی اس سے مانگے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کا سب کچھ تباہ کر دیا، جا کر کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے معاف کر دیں یار، میں نے آپ کو یعنی بعض اوقات ایک سوری کر دی جاتی ہے تو سوری کر دی جاتی ہے، ایسا تو نہیں نا۔ آرزو یہ ہوتی ہے کہ اگلا بندہ بالکل ہی معاف وہ کر سب کچھ بھول جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح جس انداز سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اس انداز سے اس سے معافی بھی مانگے اور پھر اس کے لیے تحفہ تحائف لے یا جائے۔ اس کا جو نقصان وغیرہ حضور اس بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے لازمی کہ ہے۔ مال وغیرہ کو معاذ اللہ کوئی ہڑپ کر جاتا ہے، یا کوئی پلاٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس نے غلط کیا ہوتا ہے یا کسی کو دے دیا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو واجبی تو چیز ہے، اگر اس چیز کو بھی ادا کرنا مطلب اس کے اوپر لازم ہوگا۔ بالکل، یہ تو حقوق ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندے کے حقوق جو ہے نا، وہ اگر یہ چیزیں لے کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں اس پر قرض ہیں، اور قرض والے کے متعلق تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اللہ جس کے ذمے قرض ہوتا تھا۔ اللہ تو ہم جو ہے وہ اس چیز پر نظر ثانی کر لیں کہ اگر ہم کسی کی چیزیں دبا کر جو ہے وہ دنیا سے جائیں گے تو پھر 3 پیسے کے بدلے میں 3 پیسے روپے نہیں، 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ اللہ اکبر، 3 یہ تو پیسے کے بہت بدلے بڑی بات ہے اللہ اکبر، کوئی سمجھے تو۔ سمجھے یعنی تو آج کل تو ہم شاید ایک نماز پڑھنا ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے، وہ آپ نے